تعلیم حاصل کی اور یہ شکریہ نظامی صاحب. میں نے اپنے یعنی گھر پر ہی تعلیم حاصل کی ہے. میرے استاد مرحوم کا نام مولانا فتح محمد صاحب مرحوم ہے اور وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے. اور وہیں جو درس نظامی کی جو میں نے تکمیل کی ہے وہ استاد العلماء مولانا فیض احمد صاحب جو ہماری درگاہ کے مفتی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان سے میں نے درسیات کی تکمیل کی، فنون کی کتابیں پڑھیں. فارسی ادب میں نے مولانا فتح محمد صاحب سے پڑھا، عربی کی کتابیں صرف ناو منطق وغیرہ اس کی کتابیں بھی ان سے پڑھی، کچھ ان سے پڑھی. اور پھر قاری محبوب علی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے فن قرأت بھی پڑھا، قرأت بھی ان سے سیکھی. تو اس طرح میری فاضل فارسی کا میں نے 14 سال کی عمر میں امتحان دیا، اس وقت میری 14 سال عمر تھی. تو بس پھر علم و ادب کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو مطالعے کا ذوق بخشا، تو رات دن کی محنت اور لگن نے بس. میں ایک تو بات آپ کی بہت میں بخوبی یہ جانتا ہوں کہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ظاہر ہے علمی خاندان ہے، علمی گھرانہ ہے، اور اس اثر سے آپ نے علم یہ حاصل کیا ہے. اور اس میں جو بچپن میں جو ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھ اسی ماحول میں کھلی ہے. تو اس ماحول میں جب آپ نے سب سے پہلے مطلب کس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ قرأت کو یا نعت کو یا کس سوال؟ نظامی صاحب آپ چونکہ ماشاءاللہ نظامی بھی ہیں اور نظامی تقاضوں کو سمجھتے بھی ہیں، ہمارا ماحول خانقاہی ہے. تو بچپن سے جب میں نے آنکھ کھولی تو یہی بزرگان دین کا کلام سنا. قوالی میں ہماری درگاہ میں قوالی ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے. تو میرے دادا حضرت غلام محی الدین المعروف حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میری تعلیم پر پوری توجہ دی. عربی اور فارسی کا بالخصوص مجھے علم دیا، دلوایا اور خوب نگرانی فرمائی. تو اس ماحول یعنی بچپن سے ہی میں یعنی کلام اساتذہ، جامی، حافظ اور اساتذہ کا کلام سننے کو ملتا رہا. تو پھر اس سے جو اندر میری شاعری تھی، ایک جذبہ تھا اور فطری جو ایک شاعرانہ مزاج تھا، اس کو بڑی جلا ملی. تو پھر میں نے شعر بھی کہنے شروع کیے. تو ایک ماحول کا اثر بھی تھا. لیکن آپ کی جو کلاس میں جیسے ہوتا ہے ایک ماحول میں، ظاہر آپ انڈیویجولی نہیں ہوں گے، اور کلاس میں کتنے لوگ تھے آپ کے؟ میں کلاس میں سکول گیا ہی نہیں. اچھا. میں سکول پڑھا ہی نہیں، نہ کالج پڑھا نہ سکول پڑھا. میں نے اپنے گھر پر یعنی درس لیا. جو کچھ میں جانتا ہوں کہ میرے استادوں نے، ہم چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھے اور ہم نے ہمارا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں موٹر بھی لے کر دے سکتا ہوں، سارا اہتمام کر سکتا ہوں. لیکن میرے استاد کیونکہ متوسط درجے کے آدمی تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ، ہم بسوں پہ جاتے تھے. تو ہمیں ایک عام غریب آدمی جس طرح پڑھتا ہے اس طرح میں پڑھا. 12 سال میں ان کے ساتھ رہا، ان کے گھر پر پڑھا. تو ایک عام زندگی جس طرح ہوتی ہے. اچھا، مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں ایک آدمی کار افورڈ بھی کر سکتا ہے، لے کے دے بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ اس طرح سے زندگی گزاریں. اصل یہ میں کوئی تربیت کا حصہ ہے؟ یہ حصہ ہے بالکل. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دادا علیہ رحمت نے مجھے بچپن میں جس ماحول سے میں رکھا اور جو مجھے درس دیا، مثلا ہمارا استادوں کا یہ حکم ہوتا تھا کہ تم اپنے جوتے خود پالش کرو. صاحبزادگی کی، پیر ہونے کی بو آ جاتی ہے، انسان میں تکبر آ جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ کبر اور بڑائی جو ہے اپنے آپ سے نکالو. تو اپنا کام کہہ سکتے ہیں تزکیہ نفس جو ہے اس حوالے سے ابتدا تو وہیں سے ہمیں کرائی گئی. اب بڑے ہو کر ہم وہ تزکیہ نفس کریں یا نہ کریں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی ابتدا سے یہی درس دیا. آپ کو اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت تو جی بہت بچپن تھا، اس وقت کچھ چیزیں خلاف طبیعت بھی ہوتی تھی. یا اب مطلب ہے جی کہ لاکھوں لوگ ہاتھ چومنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں. اب انسان وہ ہم استادوں کے گھر جاتے تھے تو استاد کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اپنے جوتے خود پالش کرو، اپنا کام خود اٹھ کے کرو. تمہارے ہاتھ ٹوٹتے ہیں تم خود کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بیٹوں کو وہ منع کر دیتے تھے کہ یہ خود کرے گا. کیوں کہ اس کو پتہ چلے کہ میں عام آدمی ہوں، کوئی خاص آدمی نہیں ہوں. یہ میرے دادا صاحب کی تربیت تھی.
تو اس لیے کہ جو عجب، نخوت، خود پسندی اور کبر جو آ جاتا ہے، کیونکہ دو چار آدمی ملنے والے ہوں تو وہ بھی انسان جو ہے وہ بھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتا، تو جس کو لاکھوں لوگ ملے، پھر ہاتھ بھی چومیں، پھر عزت کریں، اتنی تکریم کریں. تو بزرگوں کا مزاج ہمارا ایسا تھا کہ ہمارے صوفیاء نے جو تعلیم دی اور اسی انداز سے وہ ہماری تربیت کرنا چاہتے تھے. تو اس میں کہاں تک ہم کامیاب ہوئے، تو کوشش تو کی جاتی مجھے ہے. ایک بات ذہن میں آتی ہے پھر صاحب بڑی، کہ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، تقدس ہے اور مطلب ایک سلسلہ ہے، دوسری طرف استاد کہتا ہے کہ نہیں تم خود جوتے پالش کرو. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو آپ بچپن میں یہ کیا فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب بچپن میں تو مجھے غصہ آتا تھا جی. اور بچپن کیا آپ کو غصہ کبھی استاد پہ بھی آیا ہوگا؟ نہیں، استاد پہ اس طرح تو نہیں، لیکن میں اچھا نہیں سمجھتا تھا اس بات کو. اب میں غلط بات تو نہیں کر سکتا نا، سچ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا نہیں سمجھ. جب شعور بالغ ہوا، جب سمجھ آئی کہ واقعی یہ میرے لیے اچھی بات ہے، جو کچھ یعنی بہت یہ عرصہ گزرنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جس ماحول میں مجھے رکھا گیا وہ میرے لیے بہتر تھا. مثلا بسوں میں جانا، دھکے کھانا، عام لوگوں میں کھڑے ہو جانا. ایک درگاہ کا، میں بہت بڑے دادا کا پوتا ہوں. اللہ نے ہمیں بڑا فضل کیا ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، سب کچھ عطا، لیکن اس کے باوجود سٹاپوں پر دھکے کھانا، 4-4 گھنٹے ہم کھڑے رہتے تھے. تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے دادے کا پوتا ہو کے بس کے سامنے کھڑا ہو میرے دادا کی. اور اچھا، میں اس گفتگو سے جو نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں یا بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرا مقصد ہے اس بات کرنے کا، کہ آج کے دور میں استاد کا شاگرد کا یہ رشتہ جو ہے، کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ ادب ختم ہو گیا، وہ ادب ختم ہو گیا. جو ہم نے دور دیکھا ہے، جو ہمارے استاد، یعنی میرے دادا کی میں آپ کو بات سناؤں. حضرت باؤ جی کو جب وہ جونپور کے قاری صاحب تھے، وہ پڑھاتے تھے تو وہ مارتے بھی تھے. تو پیر میر علی شاہ صاحب کو کسی نے شکایت لگا دی کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو یہ سر عام مارتے ہیں اور ہمارا جو ہے جذبات سے کھیلتے ہیں، آپ ہمارے پیر کا صاحبزادہ ہے. تو میرے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم اس کے دشمن ہو، یہ اس کا خیر خواہ ہے، اور میں نے اس کا گوشت پوست جو ہے وہ اس کے پر جائز کر دیا ہے، اسے مارے، جو کچھ کرے، اس کی زندگی بنے گی، خبردار تم اس کے میں کچھ دخل دو. تو جو استادوں کا احترام تھا، اور میں آپ کو پیر میر علی شاہ صاحب کے متعلق بتاؤں کہ جن گاؤں میں وہ اساتذہ سے پڑھتے رہے، تو اگر اس گاؤں کا کوئی آدمی بھی آ جاتا تھا تو پیر میر علی شاہ اس کی عزت کے لیے بعض اوقات کھڑے ہو جاتے تھے. کیا بات ہے کہ اب میرے استاد کے شہر کا آدمی آیا. تو یہ ایک مقام ہے استاد کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں، اور خاص طور پہ برِ صغیر کی تاریخ میں، یہ ہمیں ملتا ہے استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ، اور اس میں استاد کا جو رتبہ ہے یا مقام ہے وہ والدین سے، باپ سے بھی بڑھ کر ہے. یہ آپ نے صحیح فرمایا. سقراط کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماں باپ انسان کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، اور استاد تعلیم دے کر زمین سے انسان کو آسمان تک پہنچاتا ہے. ماشاءاللہ، یہ سقراط کا ایک قول ہے. بہت اچھے. تو میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ میرے دادا علیہ رحمت کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ تاکہ میں عوام کی غریبانہ جو احساسات ہیں غریب لوگوں کے، وہ میں محسوس کروں، قریب سے دیکھوں کہ غریب آدمی کس طرح بس میں کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، وہاں یا اس کی زندگی کیسی ہے، سختی. وہ اصل میں مجھے فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا تجھے اللہ بہت کچھ دے گا، لیکن جو میں ٹریننگ تمہیں دے رہا ہوں وہ ایک عام انسان کی دے رہا ہوں تاکہ تمہیں غریبوں کا احساس رہے. عام غریب سطح کے جو لوگ ہیں ان کے گھر جا کر جو دال ساگ ان کے پاس ہو، تاکہ ان کے ساتھ مل کر زمین پر بیٹھ کر کھانے میں تمہیں کوئی عیب محسوس نہ ہو. مطلب زندگی کی جو اصل روٹ ہے، ابتدا ہے، یا جو حقیقت ہے، اس کو آپ محسوس کر سکیں. تو یہی فقیری ہے، فقراء کا یہی طریقہ ہے. اور یہ آج کے مطلب استاد کا ویسے کیا مقام کیا ہے آج کے دور کے حوالے سے، تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن آپ نے مطلب کیا محسوس کرتے ہیں کہ استاد کا دراصل مقام کیا ہے، اور شاگرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی، استاد کا مقام یہ ہے کہ دیکھیں نا جی، کہ جو تعلیم دیتا ہے ایک کورے ان پڑھ جاہل آدمی کو جو علم کی دولت سے مزین کرتا ہے، اس کا مقام آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے، حدیث مبارکہ میں کیا ہے، حضور کی سیرت میں ان کا کیا مقام ہے. ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں کہ اتنے ولایت اور مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی استاد کا احترام جو ہے وہ اس میں کوئی کسر انہوں نے باقی رکھی. لیکن آج جو ہمارا انحطاط ہے تعلیمی طور پر،
کہ ہم گر چکے ہیں، ہمارے اندر ڈگریاں ہم نے اٹھائی ہیں. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی سکول میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، لیکن اللہ کے فضل سے جو بات، میں کوئی علم کا دعویٰ نہیں کرتا تو، لیکن جتنا بھی ہے مجھے تو اللہ کے فضل سے اہل علم سے دو چار باتیں ہم بھی کر لیتے ہیں. تو اصل میں ڈگریوں سے، کالج میں جانے سے تعلیم حاصل نہیں ہوتی، انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور آج کل تو بطور خاص یہ جتنے مدارس ہیں یہ ایک بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جو اساتذہ متقدمین تھے، جو پرانے گاؤں میں رہنے والے، بالکل اتنے یعنی جید علماء کہ یہ شہر کے جو علماء ہیں یا مدرسین ہیں ان سے ایک جملہ میں بات بھی نہیں کر سکتے، اتنے متبحر علماء تھے. اور ان کے بڑی محبت فقر و فاقہ. آپ کی گفتگو میں ایک ذکر ہوا، آپ نے خانقاہ کا ذکر کیا، تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ خانقاہ کی اہمیت کیا ہے یا اس کا تقدس کیا ہے، یا خانقاہ کے حوالے سے کچھ آپ نظامی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے اللہ کی یاد کے لیے، تو اصل میں تصوف اور خانقاہ کی ابتدا وہیں سے ہو گئی تھی. جو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو انزوا، گوشہ تنہائی، اس کی یاد کرنا، یہ غار حرا سے تصوف کا اور خانقاہ کا تعلق ہے جو اصل ہے. اس کے بعد اب جس کیفیت اور جس انداز سے آج چل رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل جو روح ہے اس کی وہ پھر اصحاب صفہ ہیں. اور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عبادت ہے جو آپ غار حرا میں کرتے تھے. اس کے بعد ہمارے صحابہ نے جو اوراد، وظائف اور اشغال اعمال کیے وہ تابعین، تبع تابعین میں منتقل ہوئے. تبع تابعین کے بعد صوفیاء کا ایک گروہ ابھرا خراسان میں. یہ سب آپ کے یہ بڑے بڑے جو رسالہ کو شعریہ کے مصنف جو ہیں، اور اپنے علی حجویری ہیں، جنید بغدادی ہیں، سرئی سکتی ہیں، معروف کرخی ہیں، جتنے ہیں یہ سب اٹھی ہے. یہ بالکل اس دور کے قریب ہے. تو خانقاہ اصل میں دو لفظوں کے مرکب ہے. خانہ قاہ، قاہ جو ہے یہ قہوہ سے مخفف ہے، قہوہ جو ہم پیتے ہیں. تو خانہ جو ہے گھر، خانہ قاہ، قہوے کا گھر. تو یاد رکھیں کہ اس میں جو قہوہ ہے یہ تین چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. قاطع الشہوت ہے، شہوت ختم کرتا ہے. قاطع النوم ہے، قاطع الجوع ہے، بھوک ختم کرتا ہے، نیند کو ختم کرتا ہے اور شہوت کو ختم کرتا ہے. صوفیاء کو یہی تین چیزیں چاہیے، اسی لیے یہ قہوہ پیتے تھے اور اللہ کی یاد کرتے تھے. ان کا نام بن گیا خانہ قاہ، قہوے کا گھر. یعنی فلاں فلاں جگہ جو ہے قہوہ رات کو چلتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یاد ہوتی ہے. تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے پھر الف گر گیا، خانقاہ بن گئی. اصل میں خانہ قاہ ہے. تو وہ قہوہ پیتے تھے، یہ تین چیزیں ختم ہوتی ہیں تو اللہ اللہ کرتے تھے، تو یہ خانقاہ کا لفظ وجود میں آیا. تو یہ سلسلہ جو ہے مطلب آپ جیسے فرمایا کہ ایک غار حرا سے چلا ہے، اور یہ اس کے بعد مطلب تاریخ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کہاں کہاں مطلب اس کی خانقاہ ہے جو سلسلہ؟ خانقاہ ہے جناب، اس کو زاویہ کہتے ہیں عربی میں. عربی میں اس کو زاویہ کہتے ہیں، تو فارسی میں اس کو خانقاہیں کہتے ہیں. تو خانقاہ جو ہے مثلا سلسلہ قادریہ کے سرخیل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ عالمگیر سلسلہ ہے کہ یعنی بر صغیر ہند پاکستان میں جو ہے اس میں جتنا یعنی ہمارا سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہے، نقش بندیہ ترکی تک ہے یہ. لیکن آپ دیکھ لیں، باہر جا کر دیکھ لیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں آپ کو قادریہ سلسلہ ملے گا، اور گوشہ انزوا زاویہ بھی ملے گا، خانقاہ بھی ملے گی، اس میں اللہ کا ذکر. تو یہ جو ہے ہندوستان میں حضرت معین الحق والدین نائب رسول فی الہند، ہندوستان میں جو رسول اللہ کی جنہوں نے نیابت کی وہ حضرت غریب نواز اجمیری ہیں. آپ نے یعنی ہندوستان کی اکثریت کو مسلمان کیا، اکثریت کو. اور اس وقت آپ نے یہ علم توحید وہاں گاڑا کہ جب سب کفر تھا. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج لوگ جو علم کے حوالے سے دین پھیلانے کے مدعی ہیں علماء، انہوں نے ان کی خدمتیں بھی سب کے سامنے ہیں، اور حضرت غریب نواز اجمیری کی خدمت بھی سامنے ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی،
ان کی خدمات بھی سامنے ہیں۔ اور پھر آپ کے لاہور میں حضرت علی حجویری کو دیکھیں آپ، تو آج تک وہ مرجع خلائق ہیں۔ کیوں ہیں؟ یعنی تبلیغ تو آج بھی ہو رہی ہے، ساری دنیا کریں، بلکہ وہ ہمارا ایک ایک آدمی، معین الدین اجمیری ایک وجود کا نام ہے، جی جی جی، ایک ایک آدمی ہے، حضرت علی حجویری ایک آدمی ہے، لیکن آج تو لاکھوں آدمی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، مبلغ ہیں۔ اس وقت تو ڈھونڈنے سے کوئی مبلغ ایک ملتا تھا، اب تو لاکھوں کی میں تعداد اس پہ میں بات کروں گا، لیکن اس میں کوئی وہ افادیت نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ میں اس پہ بات کروں گا کہ آج کی افادیت کیوں نہیں ہے اور اس وقت کیوں نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ بر صغیر پاک و ہند میں خواجہ غریب نواز ہیں، داتا گنج بخش ہیں اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، اور دیگر بزرگان دین جتنے بھی ہیں ان کا، اور ان سلسلہ نقشبندیہ دیکھ لیں، سہروردی دیکھ لیں، تمام لوگ ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ خانقاہ کا ہے یا اس کو جو ہے یہ اسی حوالے سے یہ چلتا آیا ہے، اور یہ سلسلے آگے چلتے رہے، اور اس طرح سے اس کی۔ اور اب میں کروں گا بات آپ کے سلسلے کی کہ آپ کا جو گولڑا شریف میں جو سلسلہ ہے اس کی کوئی ابتدا بتائیں گے، کیسے ہے، کیا ہے، کہاں؟ جی، ہمارے میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ ہم نسباً حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہیں، اور ہم امبالے سے ہمارے بزرگ گولڑا شریف آئے تھے، تو حضرت شاہ قادر کمیس جو ہیں امبالے کے ہیں، وہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پھر صاحب میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں گا، مجھے صرف بتا دیں گولڑا شریف ہے کہاں، چاہ کہ ہمارے ناظرین کو یہ گولڑا شریف یعنی فیصل مسجد جو ہے نا جی، فیصل مسجد اسلام آباد میں، اس سے 2-3 میل ہے جی جی مغرب کی طرف۔ جی جی، گولڑا شریف مشہور جگہ ہے۔ اچھا، تو پنڈی سے 11 میل ہے، اور اسلام آباد میں فیصل مسجد سے 2-3 ایک میل ہوگی۔ تو ہم نسباً جو ہیں حضرت غوث پاک کی اولاد ہیں، اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام حسن کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سلسلتاً بھی ہمارے جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے جو والد کے ماموں تھے پیر فضل الدین گیلانی، ان کا مزار شریف وہیں گولڑا شریف میں ہے، وہ ابتدائی طور پر قادری سلسلے میں انہی سے مرید تھے، لیکن بعد میں وہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت شمس العارفین حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، اور آپ کو خلافت وہیں سے ملی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی۔ پھر صاحب یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مرید ہوئے، تو میں ابھی بات کروں کہ یہ جو مرید کا مطلب بیعت کرنا ہو سکتا ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے بیعت؟ یہ بیعت سے کیا مطلب ہے، بیعت اور یہ سلسلے میں بیعت کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ قرآن آپ میری بات سمجھے؟ جی میں سمجھ گیا ہوں، یعنی قرآن مجید میں جو بیعت رضوان کا بھی ذکر ہے جی، تو اصل بیعت کا لفظ جو ہے اس کے لغوی معنی ہے کہ عرب میں ہاتھ دے کر ایک وعدہ کیا جاتا تھا، اقرار کرنا کہ اس بات پر پکے رہیں گے، یہ ایک بیعت کا یہ مفہوم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ سے وعدہ لیا، انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن تو کہتا ہے، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اور جس نے، یہ قرآن مجید اس بیعت کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ جو اے میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، تو اگر اس میں سے کسی نے عہد شکنی کی تو اس کا وبال اس کی جان پر ہوگا، اور جس نے پورا کیا اس وعدے کو تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہت اجر عظیم ہے، میں اس کو اجر دوں گا۔ تو مطلب ہے کہ ہاتھ میں لے کر، یہ کوئی سنت فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے ضروری کہیں بیعت کرنی ہے۔ اب اگر یہ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں جناب کہ جو جس طرح کہتے ہیں جناب کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے، تو یہ غلط، کوئی یہ مقولہ ہے کسی کا، کوئی حدیث، کم از کم بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بے پیرا ہے، مطلب ہے کہ یہ کوئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، مقولہ ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ آپ ضرور بیعت کریں۔ اب اگر یہی قرار دیا جو کہتے ہیں بہت ضروری ہے، تو پھر مجھے وہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہمارے سب سے بڑے امام ہیں، وہ ان کے پیر کا نام کیا ہے، وہ کس سے بیعت ہوئے؟ امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام محمد، اور جتنے یہ ہمارے سیاہ ستہ کے امام بخاری ہوئے، نسائی ہوئے، ابن ماجہ اور یہ مشکاۃ شریف والے، یہ کس شیخ کے مرید ہیں؟
کوئی کسی کا پتہ ہی نہیں ہے ہی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو علم اور کمال رکھتا ہو، جس کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، کتاب و سنت کا درس حاصل کرے اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے رسول اللہ کا اتباع کرنا ہے. اصل میں بیعت سے مراد حضور کا اتباع ہے، اتباع کو سمجھنا ہے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے قوانین کو سمجھنا ہے. یہ پالٹی بازی نہیں ہے کہ ہم زیادہ مرید بنا لیں، ہمارا طبقہ زیادہ ہو جائے، ہماری شہرت زیادہ ہو جائے، مرید بنا لیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے صوفیاء نے، حضرت غریب نواز نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی یعنی انہوں نے کوشش کی ہو، یا دنیا داری کے لیے یا دکانداری کے لیے، اس طرح سے آج کل کہتے ہیں پروفیشنل، یا پروفیشنل، وہ بات نہیں تھی. تو وہ تو جناب ان کو اللہ نے وہ ذوق عطا فرمایا تھا، وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ بیعت کا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کا اتباع ہے. تو اگر کوئی شخص خود سمجھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، عمل کرے، اور اگر نہیں سمجھ سکتا، جیسا کہ عام آج تعلیم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، بدعقیدگی کا دور ہے، آیات کی غلط تفسیریں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو رسول اللہ کی محبت اور احترام سے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس میں عجیب فرقے بہت بہت پیدا ہو چکے ہیں. تو جہاں میں پروفیشنل پیری مریدی کی مخالفت کرتا ہوں اپنے خطابات میں بھی، اور یہ جتنے ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں اس کی میں مخالفت کرتا ہوں، لیکن ان جب چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ بدعقیدگی پھیل رہی ہے، بے راہ رو لوگ ہیں، حضور کے محبت ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی پیر سے تعلق اگر قائم کر لیں گے، کم از کم وہ کملی والے کی محبت تو آپ کے دل میں رکھے گا نا. تو اس حوالے سے کسی نہ کسی آدمی سے منسلک ہو جانا بہتر ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ بیعت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بیعت کی ضرورت جی اصل میں جیسے یا اس کی کوئی سند، اس کے سند حضور نے حکم نہیں دیا کسی کو کہ تم بیعت کرو. کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح بیعت خلافت اور ہے، کہ جس طرح بیعت رضوان جیسے کہ آپ نے بات کی ہے، ابھی وہ تو اس وقت ضرورت تھی، وہ تو ایک تاریخی واقعہ تھا. حضور اکرم نے اس سوالات میں ہر ایک سے بیعت لی ہے، اور انہوں نے کہا فلاں فلاں چیز پر کہ ہم یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اس کی تفصیل قرآن میں بھی ہے. بیعت رضوان تو بڑی واضح ہے. تو مطلب ہے کہ یہ اصل میں تو یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، یہ ایک فہرست گنوائی جائے، اور اگر بیعت رضوان کی سنت کو اپنانا ہے تو پھر وہ بیعت رضوان کی سنت کو اپنایا جائے، اور وہ فہرست بھی گنوائی جائے کہ معاہدہ کرو. پھر بات یہ ہے جناب کہ وہاں جس ذات کے ساتھ بیعت کی گئی تھی وہ معصوم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. رسول اللہ کے بعد اور کوئی ذات آج تک جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ معصوم نہیں ہے. ایک غیر معصوم شخص غیر معصوم کو بیعت کر رہا ہے. وہ معصوم تھے اور غیر معصوموں کو بیعت فرما رہے تھے. آج جتنے مشائخ ہیں یا حضور کے بعد وہ سب غیر معصوم ہیں، کیونکہ نبی صرف معصوم ہے. تو معصوم کی بیعت کا مقام اور ہے، غیر معصومین کی بیعت کا مقام اور ہے. اس لیے بہرحال متقی اور تقوی دے کر تو لوگ یہ کہتے ہیں جناب، جس طرح آپ نے پوچھا کہ یہ پھر بیعت کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر حضور نے نہیں حکم دیا. نہیں، ضرورت کیوں پیش آتی ہے آج کے دور میں؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر حضور نے حکم دیا ہو تو پھر امام ابو حنیفہ کو بھی بیعت کرنی چاہیے تھی، امام شافعی کو بھی بیعت کرنی چاہیے تھی. نہیں وہ ٹھیک ہے، یعنی حکم نہیں ہے. تو یہ سلسلہ شروع کیوں ہوا؟ اصل میں صوفیاء نے اپنے دور میں تقوی اور طہارت کے جو زاویے خانقاہیں ایجاد کی لوگوں کو متقی بنانے کے لیے، اللہ کی یاد کرنے کے لیے، تو از خود لوگ ان کے ہاتھ پر آ کر یہ وعدہ کرتے تھے کہ جناب ہم نے نیکی کرنی ہے. اگر کسی نے شراب پی، کوئی بدکاری کی، تو وہ تائب ہوتا تھا ان کے ہاتھ پر آ کر کہ میں توبہ کرتا ہوں. مثلا امام حسن بصری ہیں، ہمارے جنید بغدادی ہیں، یہ بڑے بڑے جو مشائخ صوفیاء تھے جو خود نمونہ تقویٰ تھے، پہلے خود نمونہ تقویٰ تھے، تو ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، آپ سے وعدہ لیتے ہیں. یہ بیعت وہاں سے شروع ہوئی. تو انہوں نے از خود یہ چیز حضور کی اس سنت کو دیکھ کر کہ چلیں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، از خود تقویٰ یعنی توبہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک نظام چلا. اچھا، لیکن آج کے دور میں، بلکہ آج کیا مطلب پہلے بھی ماضی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ایک آدمی بیعت کر لیتا ہے کسی بھی سلسلے پہ، کسی بھی پیر کے ہاتھ پہ، اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں اب فارغ ہو گیا، سمجھے، اب میں گناہ کروں، ثواب کروں، وہ سارا مجھے پیر صاحب جو ہے وہ سنبھال لیں. اور میں اس میں ایک بتاؤں کہ ایسا بھی ہے کہ بعض ہمارے پیر حضرات جو ہیں انہوں نے کمبل لیا ہوتا ہے
اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کمبل جتنا میلا ہوگا وہ اچھا ہے، اس لیے کہ ان کے مریدوں کی جو بیعت کیا ہوا ہاتھ ہے وہ اس پہ کمبل پہ لگا ہوا ہے، اور پیر صاحب نے تو جنت میں جانا ہے، لہٰذا پیر صاحب جا کے وہاں جنت میں اپنا کمبل یوں جھاڑ دیں گے تو ہم جنت میں سب لوگ چلے جائیں گے۔ اس قسم یہ فلسفہ مطلب اس قسم کا کانسیپٹ جو ہے کہ جب ایک آدمی ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتا ہے کہ جی میں اب میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اب جو بھی میرا گناہ ثواب ہے وہ پیر صاحب کے ذمہ ہے، میں ان کے پڑھ گیا یہ ہوں۔ بات غلط ہے، میری بات سمجھے نا؟ بالکل غلط ہے۔ میں عرض کروں نظامی صاحب، آپ پاک پتن شریف گئے ہوں گے حاضر حضرت بابا صاحب کے، وہاں ایک دروازہ کھلتا ہے، جی جی، تو بعض لوگوں کا اب جنتی دروازہ اس کو کہتے ہیں، تو دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دروازے ہیں حرم شریف کے، وہاں کوئی دروازہ جنتی نہیں ہے، تو یہ تم نے ایک اپنے بزرگ کا جنتی دروازہ بنا لیا، کیا یہاں سے جو گزر جائے بس جنتی ہے، جو مرضی کرے؟ تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو میں نے ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنتی ہے۔ ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم ان پر جھوٹ کا وہ امکان جو ہے وہ ان پر نہیں تہمت لگا سکتے کہ معاذ اللہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوگا، دوسرے دریدہ دان کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے، نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، بابا فرید کے اس دروازے پر کھڑے تھے اور وہ فرمایا کہ من دخل هذه الباب امنا، جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ تو امن کا یہ مطلب نہیں ہے، تو امن کے لفظ کی تعبیر انہوں نے کر لی کہ یہ جنت ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جو اس دروازے سے جو کچھ کر کے آیا چلو تائب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں بابا صاحب سے معافی نہیں مانگنی، معافی اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اعمال کا معاف کرنے والا بابا صاحب یا کوئی اور بزرگ نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کے بابا صاحب کے دروازے پر سے گزرے اور یہ کہے کہ میں آج سے بابا فرید کا طرز عمل اختیار کر رہا ہوں، اے میرے مالک مجھے معافی دے اور میں اس دروازے سے گزر رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، بس اللہ اس کو جنتی بنا دے، وہ ٹھیک ہے۔ اقرار کی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اب جو کہ نہیں جی جنتی ہے، جو کچھ باہر نکل کر پھر جو بھی عمل کرے وہ جنتی ہے بہرحال، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید، یہ تو آپ نے دروازہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے اس کو آپ کہتے ہیں نا، تو جو قرآن مجید میں ہے من دخلہ کان آمنا، قرآن نے بیت اللہ شریف کے لیے کہا کہ جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، وہی لفظ امن والا۔ مکہ کے موقع پر حضور اکرم نے یعنی جو حضرت نظام الدین نے کو حضور نے فرمایا نا، یہ کشفی ایک حدیث ہے، یہ علماء ظاہر میں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ صوفیاء کی دنیا میں ہم چونکہ حضرت نظام الدین کا احترام کرتے ہیں اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہوگا، لیکن ظاہر اہل حدیث جو ہیں، حدیث والے اس کتابوں میں اس کا نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی لفظ آیا کہ وہ امنا، کہ من دخل هذه الباب امنا، جو فرید کے اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو قرآن مجید بھی کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو اگر بیت اللہ میں داخل ہو کر کوئی شخص حج کر کے بعد میں وہی چوری چکاری کرے، بدکاری کرے، فسق و فجور کرے، دنیا کا ہر برائی کرے، تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ کوئی عالم فتویٰ نہیں دے گا کہ وہ جنتی ہے، حالانکہ بیت اللہ میں چلا گیا اور قرآن نے کہا کہ وہ امن میں آ گیا، اس کے باوجود وہ جنتی نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غلط ہے۔ تو اگر بیت اللہ میں جا کر کردار ٹھیک نہ کرنے کی صورت میں جنتی نہیں ہو سکتا، تو بابا صاحب کے دروازے سے گزرنے سے جنتی کس طرح ہو سکتا ہے انسان، جب تک بابا صاحب کے کردار کو نہ اپنائے۔ بڑی محبت پیر صاحب۔ ناظرین، میں ابھی پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے بات چیت ہماری جاری ہے، گفتگو جاری ہے، اور بہت خوبصورت ہم بات کر رہے تھے اور سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت ایک وقفہ ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ ناظرین ویلکم بیک، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، اور میں بتاتا چلوں کہ آج اگر آپ نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے تو یہ ڈی ایم ڈیجیٹل پر پروگرام ایک ملاقات میں ہم بات کر رہے ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑی شریف سے ہیں تعلق ان کا، قادری، چشتی اور نظامی ہے، اور ان سے بات ہو رہی تھی مختلف حوالے سے، خانقاہ، بیت اور سلسلہ جو ہے اس کا وقفے سے پہلے۔ اب میں بات کروں گا پیر صاحب سے کہ اصل میں ہم نے دیکھا جی خانقاہ پہ قوالیاں بھی ہوتی ہیں، سماعت جو ہے محفل سوا منعقد ہوتی ہے،
تو آپ تھوڑی سی بات ہمیں بتائیں گے کہ قوالی جو ہے اس کا کیا ابتدا ہے، اس کی کیوں اہمیت ہے، اس کا کیا قوالی کے؟ شکریہ نظامی صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ایک اس کی حیثیت ہے کہ شریعت میں ساز کی حیثیت کیا ہے، کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کوئی ساز بجانے کی یا سننے کی؟ تو جو وسیع الظرف لوگ ہیں، وسیع النظر ہیں، تو میں روشن خیال کا لفظ ذرا کہنے سے گھبرا رہا ہوں، کیونکہ آج کل یہ لفظ جو ہیں وہ اور معنوں میں لیا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں شریعت میں اس کے متعلق کوئی امتناعی حکم نہیں ملتا کہ آپ نے منع کیا۔ حضور کے دور میں میرا خیال ہے 25 یا 26 ساز بجتے تھے، امام غزالی نے اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ تو جس کے متعلق وہ آتا ہے کہ حضور ایک دفعہ کچھ ساز بج رہا تھا تو حضور نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی تاکہ فرمایا کہ یہ شیطانی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نبی تھے، آپ کا ایک مقام تھا، خدا جانے اس وقت وہی آ رہی ہو تو آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ یہ ہوتا ہے اب بھی آپ کوئی ساز سن رہے ہوں تو آپ کی اپنی طبیعت کہیں اور لگی ہو، آپ مصروف ہوں، تو آپ کہتے ہیں یار بند کر اسے، آپ بھی کہہ دیتے ہیں نا، سب لوگ کہتے ہیں۔ تو وہ تو ایک پوری کائنات کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، تو آپ نے اس کے لیے، تو اس قسم کی اگر کوئی حدیثیں ہیں تو وہ میرے علم میں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکار نے جو یہ مناظر فطرت ہیں، کچھ شاعری ہے، جس طرح حضور نے شاعری کا فرمایا کہ اس کی تعریف فرمائی کہ اچھے جو حکمت سے بھرے شعر ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، آپ نے سنے، شعر بھی سنے آپ نے، احادیث سے تاریخ سے ثابت ہے۔ تو موسیقی جو ہے یہ شادی کے موقع پر انصار کی لڑکیاں ناچتی تھی، گاتی تھیں، حضرت عائشہ کو فرمایا کہ جا تیری سہیلیاں بجا بھی رہی ہیں اور گا بھی رہی ہیں، تو بھی جا کے سن، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس حوالے سے یہ کوئی اس طرح ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی وقت کی پابندی، کچھ بھی نہیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، تو یہ ایسا سما منع ہے، ممنوع۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ یا تو دف بجائے گی، طلال بدر علینا، عام طور پر یہ دلیل دی جاتی ہے بڑی حدیث کے جانے سے، یہ دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوالی ہے یہ اسی حوالے سے؟ نہیں، قوالی اس حوالے سے نہیں ہے، ہر دور میں اس کی حیثیت بدلتی رہی، ہر حیثیت بدلتی رہی۔ مثلا ہمارے مشائخ چشت جو ہیں، ان بڑے جو حضرت مودود چشتی ہیں، اور ان لوگوں نے مزامیر کے ساتھ قوالی سنی ہے، جن کی اولاد میں سے ہیں مولانا مودودی صاحب، تو یہ حضرت مودود چشتی کی اولاد، اسی نسبت سے مودودی کہلاتے ہیں نا۔ تو حضرت مودود چشتی نے باضابطہ قوالی یعنی ساز سنے ہیں۔ تو ہمارے حضرت غریب نواز کے متعلق جو مشہور ہے کہ آپ نے ساز شاز نہیں سنے، آپ کا جو انداز تعلیم تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تعلیم تھا۔ آپ نے قرآن و سنت کے حوالے سے جو اشاعت فرمائی، اور آپ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب صاحب نے جو فرمائی، اور آپ کا جو وصال مشہور ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ سما میں ہوا، وہ سمار مزامیر کے ساتھ نہیں تھے، وہ بغیر مزامیر کے سنتے رہے اور اس میں ان کا وصال ہوا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ بزرگ معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجدی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلیفہ ہیں بڑے، وہ سازوں کے ساتھ بھی سنتے تھے۔ تو مطلب ہے کہ شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن آج کل جس طرح یہ کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اچھا، قوالی میں مطلب اس کی کیفیات جاری ہوتی ہے انسان پر، ٹھیک ہے، اور اس کیفیت کو میں مجذوب ہے یا جس طرح سے آپ ذرا تھوڑا سا وضاحت کریں گے اس حوالے سے تھوڑی؟ وجدان ہوتا ہے جی کہ کوئی شعر اچھا لگ گیا، کوئی راگ ہے، مثلا راگ جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، آپ جب پڑھتے تھے کتاب اور زبور، تو اس میں جو آپ کے یعنی وہ آواز میں ترنم تھا، خوشلانی تھی، تو چلتا پانی رک جاتا تھا، اڑتے پرندے گر جاتے تھے، کتابوں میں آتا ہے، تو معجزہ تھا ان کے پاس۔ تو حکیم فیسا غورس نے، ان کے وہ شاگرد تھا جسے مسئلہ فیسا غورس کہتے ہیں، تو اس نے یہ 12 مقام ساز کے سروں کے مقرر کیے۔ اب پھر موسیقی میں اس کے 7 مقام ہیں، یعنی 7 سریں جو متعین کی گئی ہیں، پھر اس سے راگنیاں راگ۔ تو اصل میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیثوں میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ان کی خوش آوازی کو دیکھ کر تمام حدیثیں اس حدیث کو نقل کر رہی ہیں کہ اے موسیٰ اشعری، تجھے اللہ نے
مزامیر دیے ہیں تیرے گلے میں، داؤد کے مزامیر فٹ کیے ہیں کہ تو اتنا خوش الحان ہے اور سر سے پڑھتا ہے۔ اور حضور نے ویسے بھی قرآن مجید لہن میں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ لوگ راغب ہو کر تاکہ قرآن مجید سنیں۔ ایک بھدی آواز والا اگر قرآن پڑھے، ایک اعلیٰ قرآن پڑھنے والا، آپ نے فرمایا کہ وجدان جو ہے اس کو، تو وجدان جو اندر ہے نا جی، جس طرح دیکھیں نا، اب مطلق روشنی پر پروانہ بھی نہیں مرتا، سورج کی روشنی پر نہیں مرتا، چاند کی روشنی پر نہیں مرتا، ستارے کی روشنی پر نہیں مرتا، مجذوب کی میں عرض کرتا ہوں۔ تو مخصوص روشنی پر جو پروانے کے اندر جو چنگاری اٹھتی ہے اس پر مرنے کے لیے، جو اس کو اٹھاتی ہے، اگر ایک جانور میں پیدا ہو سکتی ہے تو کہ انسان کے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہو سکتی؟ تو وہ مخصوص گت پر، مخصوص تال پر، مخصوص آواز پر، مخصوص لے پر، مخصوص سر پر، مخصوص کلام پر، مخصوص مصرے پر ضرور اٹھے گا اگر اس کا دل ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اب جو بھی قوالی شروع کر جائے تو ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وجد فرمائے ہی فرمائے، یہ ضروری نہیں۔ اچھا، میں اگر پوچھوں آپ سے صاحب، اگر یہ ہو کہ مجذوب اور سالک کی تعریف کیا ہے؟ مجذوب، سالک وہ ہوتا ہے جی کہ جو سلوک چلے، سالک کا معنی چلنا، اور مجذوب جو مجاذیب ہوتے ہیں یہ جذب سے ہے، جذب کرنا، اور اس میں جن میں انجذاب کا مادہ ہو، جذب کرنا۔ تو اصل میں سالک جو ہے اس کا مقام زیادہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل شریعت کی طرف رواں دوا ہے۔ یہ ہمارا صوفیاء کا قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ مشائخ مثلا حضرت پیران پیر اولیاء اللہ کے جو سردار ہیں، اور جنہوں نے فرمایا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، یہ جس نے فرمایا، اور اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا، اور اپنی خواہش سے انہوں نے کہا، ان کو حکم دیا گیا کہ یہ تو کہہ، اتنی بڑی شان والا آدمی، تو اس کی جو یعنی اس قسم کا آدمی ہے۔ اور اس کے بعد آپ سلسلہ چشتیہ میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اور سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شہاب الدین سہروردی کو دیکھیں، اور اسی طرح حضرت بہاؤالدین نقشبند جو سرخیل سلسلہ نقشبندی ہیں ان کو دیکھیں، تو یہ جتنے ہیں یہ سالک ہیں، اور سالک جو ہے اس سلوک اتباع رسول کی وجہ سے منزل پر پہنچتا ہے۔ جو مجاذیب ہیں جس کو کلندر کہتے ہیں، کلندر کا معنی پتہ کیا ہے؟ کلندر کا معنی ہے وہ لکڑی جو ناتراشیدہ ہو۔ پنجابی میں اصل جس طرح سے یعنی نا کھگے والی لکڑی جس نال چھل باہر نکلے ہونے نا جی، اس کو کہتے ہیں تراشیدہ لکڑی۔ یہ کلندر ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ تو ان میں چونکہ ان کی مونچھیں بڑی ہیں، داڑھی بڑی ہے، کوئی بال بڑا ہوا ہے، کوئی خیال نہیں ہے لباس کا، کوئی شریعت میں بھی ذرا کبھی کمزوری ہوگی، نماز میں بھی دیر ہو گئی، تو اتنا نہیں ہوتا، اس لیے اس مناسبت کی وجہ سے اس کو کلندر کہتے ہیں۔ تو جو مجاذیب ہیں یہ بھی لگ بھگ انہی کے، کوئی کسی جلوے میں کھو گئے، کوئی جلوہ نظر آیا بس وہیں گم ہو گئے، تو یہ بھی کوئی اتباع کے لائق نہیں ہوتے کہ ان کا اتباع آپ کریں۔ آپ نے اتباع کرنا ہے تو ان مشائخ کا کرنا ہے، ان پیروں کا کرنا ہے جو علوم دینیہ کے واقف ہوں، جو ابلاغ کر سکیں، قرآن و سنت کا پیغام پہنچا سکیں، مریدوں کو سمجھا سکیں، مریدوں کے سوالات کا شافی جواب دے سکیں، اور پوری ایک تربیت گاہ وہ قائم کریں۔ یہ نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے سلاسل میں اپنی اولاد کو انہوں نے ضروری سجادہ نشین نہیں بنایا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا ہی بیٹھے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے خواجہ قطب صاحب سے، خواجہ قطب صاحب کا حضرت بابا فرید صاحب سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ان کی اولادیں اپنی بھی تھیں جن مشائخ کی ہیں۔ خواجہ صاحب کی تو پوتے سے آگے نہیں چلی، قطب صاحب کی، اسی طرح بابا فرید صاحب کی اولاد ہے، حضرت نظام الدین کی بھی نہیں چلی۔ تو جتنے مشائخ اور ہیں وہ کہیں ان کا خلیفہ کوئی کس قوم کا ہے، کوئی کس خاندان کا ہے، سادات سید مشائخ سید ہیں، وہ کس قوم کا ہے، تو انہوں نے اہلیت دیکھ کر ان کو خلافت دی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک وراثت ہے جو پراپرٹی کی طرح تقسیم ہو، مطلب اس کی کوالیفیکیشن، اس کی اہلیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اہلیت کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل تو مطلب خیر ایسے ہی ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ بس یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے اور اسی طرح سے گدی نشینی چل رہی ہے، بس دیکھ لیں، پھر خانقاہیں بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اور میں ایک اور بات کیا حال ہے، میں ایک اور کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف درباروں پہ دیکھتے ہیں قوالی ہو رہی ہے اور وہاں سما کی محفل جو جاری ہے، کیفیت بھی طاری ہے،
لیکن وہ نہ نماز کا ان کو خیال ہے، نہ ان کو کسی اور کا سلسلہ ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا. تو یہ مطلب یہ کس طرح سے آہستہ مطلب جو فرائض دینیا کا خیال نہیں کرتے، مطلب ان کو کیوں مطلب ہم جو ہے نگیٹ نہیں کرتے ان چیزوں؟ بس یہ ہماری غفلت ہے. ہماری درگاہ میں تو بحمدللہ آج تک نماز اور فرائض کا پہلے اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد ان چیزوں کی فری حیثیت ہے، اس کو فروئی ہے. اچھا، میں ایک اور بات مجھے ذہن میں آئی ہے اس میں کہ خانقاہوں میں جو سجادہ نشین ہیں ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ یہ بڑا آپ نے یہ میری بات سمجھ گئے کہ اگر یہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو اسلام کی مطلب محفل سما ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھنی، کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی کام جاری ہے، ان کو ہم رد نہیں کرتے، نفی نہیں کرتے، تو یہ اور یہ جو سجادہ نشین ہے حقیقی یا اس کا حقیقی مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس کا مفہوم نظامی صاحب بڑا واضح ہے کہ ایک ہے کسی خانقاہ کے انتظامی امور کو چلانا، جس طرح آج کل اوقاف والے بیٹھے ہیں کئی خانقاہوں میں جو اوقاف میں ہیں تو وہی انتظامی امور چلا رہے ہیں. تو اگر ایک صاحب انتظامی امور چلا رہے ہیں تو پھر وہ سجادہ نشین، وہ تو ایک ناظم ہے، نظام چلا رہے ہیں. تو سجادہ نشین وہ ہے جو صاحب مزار کے پاس جو کچھ تھا وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، وہ نظام چلا رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے، اور دنیا اس سے وہ فیض حاصل کر رہی ہے. دیکھیں نا، اس کی گدی پر بیٹھا ہے نا، تو اب گدی تو یہ تو نہیں ہے آپ کسی مزار کے پاس جا کر گدی نیچے بچھا کر اوپر بیٹھ جائیں اور سامنے جناب آپ ڈھیر لگا لیں پیسوں کا، لوگ آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ جو بندہ دفن ہوا ہے آپ کا باپ دادا پر دادا، کیا اس کا کام آپ سر انجام دے رہے ہیں؟ اگر دے رہے ہیں تو آپ بتائیں آپ نے کیا کر اس سلسلے کو آگے لے کے چلے نہیں، یا اس چیز، تو اس چیز کا وارث اب کم ہے، بہت کم ہے، الا ماشاءاللہ. لیکن خانقاہوں کے بحیثیت پراپرٹی کے، جائیداد کے سارے وارث ہیں، سب وراثت، کیونکہ انہوں نے روٹی بھی وہیں سے کھانی ہے. تو وہ سجادہ نشین اس لیے کہلاتے ہیں سارے، تو اس لیے کہ انہوں نے سب وہیں سے کھانا ہے. تو اب ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی سجادہ نشین ہوں کیونکہ میں نے بھی یہاں سے حق لینا ہے، میرا حصہ بھی ہے، یعنی غلے سے ہم نے بھی لینا ہے. تو یہ غلے والی سجادہ نشینی اور ہے. اگر میں آپ کی بات کوئی سے حیثیت نہیں. پیر صاحب، اگر میں آپ کی بات سے یہ مفہوم نکالوں کہ خانقاہوں میں جو ہے انتظامی امور الگ چیز ہے، انتظامی امور ایک الگ چیز ہے، اور جو روحانی امور ہے اس کا سلسلہ الگ ہے، اور سجادہ نشین جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ روحانی امور کو لے کے چلنا ہے. نظامی صاحب، میں اس انتظامی امور جو ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. انتظام جس طرح اوقاف والے ہیں اب بیٹھے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں داتا صاحب کے ہم سجادہ نشین ہیں؟ وہ انتظامی امور نہیں کہہ سکتے، لہٰذا وہ بھی چلا رہے ہیں. ٹھیک. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، یا میں جو بات کروں کہ آج کل دراصل روحانی امور کو نہیں چلایا جا رہا، دراصل وہ علمی اور تعلیمی. میں اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دادا کو بطور ثبوت پیش کروں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو، کہ ان کے والد ماجد جو تھے ان کی کوئی درگاہ نہیں تھی. انہوں نے کچھ بھی نہیں اتنی کوئی چیز بنائی، نہ ان کو کوئی اتنے مشہور تھے ان کی علمی، جس طرح ان کا بیٹا مشہور ہوا، تو وہ ان کی بات نہیں تھی. لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ جو آج گولڑا شریف میں جو کچھ قائم ہے، یہ اس شخص کے اپنے وجود کے صدقے میں ہے کہ اس کے پاس کیا چیز تھی. اس نے قرآن مجید کا علم سیکھا، قرآن و سنت کا علم سیکھا، وہ تبحر حاصل کیا، وہ مقام حاصل کیا، اور بغداد شریف میں لیٹا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی اور اولیاء اللہ جہاں جہاں لیٹے ہوئے تھے ان کا وارث خود کو ثابت کیا. علم کے حوالے سے کوئی میدان آیا، کسی دشمن رسول نے انگلی اٹھائی، نکلا سر اٹھایا تو پیر مہر علی شاہ باہر نکل آئے. کیا تھا؟ ان کے پاس دولت بھی نہیں تھی، دنیا کی دولت نہیں تھی، نہ وہ مربوں کے مالک تھے، ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی. میں حیران آپ کو کروں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں مال کے کاغذ آپ جا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک بالشت زمین بھی نہیں خریدی. میں عرض کروں نا کہ انہوں نے وہ میسج سجادہ نشین کس کے، آج ان کو جو ہم غوث پاک کے سجادہ نشین کہتے ہیں، غوث پاک کے سجادہ نشین تو وہاں اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیر مہر علی شاہ کس طرح سجادہ نشین ہے؟ یہ 2000-3000 دور بیٹھا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں، بلکہ دنیا کہتی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کا نائب ہے، نائب غوث الورا ہے. تو ہم کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہتے. میں کہتا ہوں میں ان کا بیٹا ہو کر نہیں، ایک طالب علم ہو کر کہ اسی کتابوں کا پڑھا ہوں، اسی مدرسے کا پڑھا ہوں، میں اپنے دادا کی علمی مقام کو دیکھ کر متاثر ہو کر کہہ رہا ہوں، کوئی ویسے تعریف نہیں کر رہا ہوں. نہیں، میں آپ اس بات تو ہم جو اس کو یعنی کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نائب ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب،
یا رسول اللہ کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رسول اللہ کے نائب ہیں، تو رسول اللہ مدینہ شریف میں ہیں، غریب نواز اجمیری جو ہیں وہ اجمیر شریف میں ہیں، تو نیابت کس بات کی؟ تو رسول اللہ نے جو کام کیا وہ معین الحق والدین حضرت خواجہ بزرگ اجمیری نے اجمیر میں کیا، اس لیے وہ ان کے جانشین ہیں۔ تو غوث پاک کے جانشین پیر مہر علی شاہ اس لیے ہیں، پراپرٹی کی وجہ سے نہیں، پراپرٹی تو اور نااہل اولادوں کو بھی ملتی ہے، پراپرٹی تو نااہل لوگوں کو بھی ملتی ہے، وہ تو پراپرٹی ہے، تو قانون ہے، لیکن اصل وراثت وہ ہے جو پیر مہر علی شاہ صاحب غوث پاک کے حضرت پیران پیر کے جو وارث قرار پائے، اور خواجہ معین الدین اجمیری جو رسول اللہ کے نائب قرار پائے، تو جس حوالے سے وہ نائب ہیں، اصل سجادہ نشینی یہ ہے، جس میں یہ چیز ہو وہ سجادہ نشین ہوتا ہے۔ ویسے آپ لکھتے پھریں کہلاتے پھریں، کوئی بھی نہیں مانتا اس دنیا میں، دیکھ سمجھ کر مانتے ہیں کہ کون سجادہ نشین ہے اور کون نہیں ہے۔ پیر صاحب، یہ سجادہ نشینی کو اگر جیسے کہ آپ نے وضاحت کی ہے ابھی، اور خاص طور پہ بڑی خوبصورت طور پہ، اور میں جو سچی بات ہے کہ اپنی کم علمی میں جو سمجھ سکا ہوں کہ انتظامی امور اور روحانی امور کی جو صاحب میں ہمیں ڈیفینیشن تقسیم ہے صاحب، اور وہ آدمی میں سمجھتا ہوں وہ حقیقی طور پہ سجادہ نشین ہے جو روحانی امور کو آگے علمی امور کو اس کو لے کے چلتا ہے، وہ دراصل سجادہ۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ جو اگر اس کو اور میں مختصر بات کروں کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل اس فیض کو آگے لے کے چلتا ہے؟ ہاں بالکل، رسول اللہ کے اس فیض کو وہ ایک ایسا فیض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے چلتا منتقل ہوتا چلتا۔ اب دیکھیں نا جی، میں عرض کروں نظامی صاحب، یہ دنیا پاگل تو نہیں ہے، اتنی پاگل تو نہیں ہے جتنی یہ لوگ کہتے ہیں جناب بے وقوف لوگ جاتے ہیں۔ کوئی ایک طبقہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جناب یہ پاگل ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں۔ آپ غریب نواز کے مزار پر جائیں، اجمیر شریف حاضر ہوں، وہاں جناب ہزاروں من پھول چڑھتا ہے صبح سے شام تک۔ 800 سال 900 سال اس آدمی کو گزر گیا، تبلیغ آج کل نہیں دنیا کر رہی۔ معین الدین اجمیری نے کون سی انوکھی تبلیغ کی ہے؟ مسلمان نہیں، سارے دنیا، ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے۔ غریب نواز نے کیا کر دیا؟ اور فیض حاصل کرتے ہیں، یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ دنیا منع کرتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں لوگ غوث پاک کے آستانے پر۔ نہیں، مطلب یہ بات یہ ہے کہ یہ فیض کیا رک گیا؟ نہیں، اب کیوں نہیں ہوتا؟ اب کس طرح، یعنی کس میں؟ نہیں، مطلب آپ نے ابھی جیسے فرمایا کہ 800 سال ہو گئے ہیں، داتا صاحب کا چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں 24 گھنٹے وہاں مطلب سلسلہ ہے، جاری ہے۔ اصل میں حافظ نے کہا تھا شیرازی کا، اب کیوں نہیں ہے؟ کیا چیزیں، یعنی جو آدمی زندہ ہے ان میں کیوں نہیں ہے، یا نظر کیوں نہیں ہے؟ نظر نہیں آتا۔ اصل میں میں کوئی عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کا اتباع کامل نہیں رہا، کہ جتنا دور حضور کے دور اقدس سے دور ہوتا جا رہا ہے، بے سکونی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، لمحوں سے سکون چھنتا جا رہا ہے۔ جتنا حضور کے قریب دور تھا، آپ خیر القرون، حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے بعد میری سب سے پہلے میری صدی بہتر ہے، اس کے بعد میرے بعد والی، اس کے بعد میرے بعد والی، اس کے بعد دیکھ لیں فتنے شروع ہو گئے، فساد شروع ہو گئے۔ یہ دور کو تو بالکل مادیت کا ہے، لیکن غریب نواز اور حضرت غوث پاک کا، اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبندی ہیں، تو ان کا دور جو ہے یہ حضور کے دور سے ملتا جلتا ہے، اس کی مشابہت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ آج کے دور میں رسول اللہ کے آج بارے کے سے دور میں کیا معیار ہیں جس کو ہم عام آدمی جو ہے وہ دیکھ سکے، کہہ سکے کہ جی یہ شخصیت ہے جس سے مجھے فیض مل سکتا ہے؟ فیض جناب کوئی نظر نہیں آتا، فیض نظر نہیں آتا، تو فیض محسوس کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ کیا چیز ہے، فیض کیا چیز ہے، تو اب یہ پھر ہوگا کہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے۔ ایمان نظر تو نہیں آتا نا، کہ آپ کسی کو دیکھیں جناب کہ یہ کسی کے پاس کوئی پیمانہ ہو کہ وہ ایمان ناپے کہ اس کا ایمان ایک چھٹاک ہے، 5 سیر ہے، کہ 1 من ہے، کیفیت ہے۔ یعنی فیض کی بھی یہی صورت ہے کہ فیض ناپا نہیں جاتا، ماپا نہیں جاتا، تبدیلی کرتا ہے انسان کے اندر، تبدیل لے آتا ہے۔ ایمان جو ہے جب آپ ایک ایمان گرما کو ہو جاتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے جی غلام صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم میں اب تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، خانقاہی لوگ، ہم خود تبدیل نہیں ہوئے، ہماری اپنی دنیا تبدیلی نہیں ہوئی، ہم دنیا میں کھو گئے، ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے، ہم دنیا دار ہو گئے۔ ہماری وضع قطع تو اسلامی رہی، اسی انداز کی رہی، لیکن ہماری زبان میں وہ اثر نہیں رہا، وہ بات نہیں رہی، وہ کردار نہیں رہا۔ ہم دنیا کے، علامہ اقبال نے کہا کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو ہم سب لوگ دیکھیں جی، حضرت عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے
بہت بڑے شاگرد اور مجتہدوں سے اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن، ان کی ایک ربائی ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن کل 2 طبقوں سے پوچھا جائے گا. بادشاہ تیسرے نمبر پر ہے، سب سے پہلے مشائخ اور پھر علماء، کہ اتنی مخلوق تمہارے پاس میں نے بھیجی، تم نے کیا میرا راستہ بتایا کہ سب کو چمٹا کر اپنے پاس بٹھا لیا، خود کو حاجت روا اور مشکل کشا یعنی لوگوں کو سمجھاتے رہے؟ کیا میرے دروازے پر بھی کسی کو بھیجا؟ تم کیا تعلیم دیتے رہے؟ یا دنیا کو لوٹتے رہے، پیسے کھاتے رہے، تجوریاں اپنی بھرتے رہے، اپنے اپنے محل اور اتنی بلند عمارتیں بنا لی، شان و شوکت جو بنا لی ہے؟ میرے وہ تو ظاہر ہے دین اور دنیا میں جو آدمی دنیاوی کیفیات اور دنیاوی لذتوں میں پڑ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ دینی لذتوں میں مطلب وہ محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں ہم دنیا کی طرف آئے، دین جو ہے دین بہت کم رہے گا، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جو فیض ہے اس کی کیفیت کم ہو گئی ہے، بلکہ ناپید. میں اگر 1 منٹ آپ مجھے دیں تو حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک بات میں عرض کروں کہ دنیا بھی بڑی شان ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء کی جو استبل میں جو کیلیں ٹھوکتے تھے نا، وہ سونے کی ہوتی تھی، گھوڑے جس سے باندھتے تھے. تو بادشاہ وقت نے کہلایا کہ تو کیسا فقیر ہے کہ یہ تیرے جو استبل میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں یہ سونے کی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دے کر بھیجا تھا کہ من تو در دل جا دادائی و من در گل جا دادام، کہ اتنا فرق ہے کہ تو نے اس سونے کو اپنی تجوریوں میں بند کر کے محفوظ کر کے رکھا ہے، اور میرے نزدیک اس کی یہ حیثیت ہے کہ میں نے اس کو کیچڑ میں جگہ دی ہے. اب بتا دے کہ میرے دل میں، نظام الدین کے دل میں سونے کی عزت ہے یا تمہارے دل میں؟ یہ ہے فقراء، یہ اصل فقر یہ ہے.